فرشتہ آ گیا اور نبی کے سر کا طواف کرے. نبی کعبے کا طواف کر رہے, فرشتہ نبی کا طواف کر رہا. اب وہ یہ کہ نبی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے ایک صحابی نے میرے گھونسلے سے میرے بچوں کو اٹھا لیا. جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہو, ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے. آپ کے ایک صحابی نے میرے گھونسلے سے میرے بچوں کو اٹھا دیا. صحابی نے اٹھا دیا. آج بھی بچے اٹھا لیتے ہیں. کوئی صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی یہی کام کیا, اٹھا لیا. اب وہ کہا بھائی آپ چھڑوائیے, آپ رحمت للعالمین ہیں. اب نبی چلے اور صحابی سے پوچھا بھائی آپ نے بہت غلط کام کیا. نبی نے کہا فوراً رکھیے. کہا یا نبی اللہ آپ کا حکم ہے میں رکھ دوں. اب نبی کا حکم تو کوئی نہیں ڈال سکتا نا. بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں رکھ دیتا ہوں, اتنا بتائیے بتایا کس نے؟ یعنی وہ سمجھ رہے تھے, سلامت ہے, وہ سمجھ رہے تھے کوئی اور صحابی ہے جس نے میری شکایت کی. نبی نے کہا جس کے بچے اٹھائے نا اسی نے بتایا ہے. جو عالمین کے لیے مرکز اٹھائے. سلامت ہے. ایک مرتبہ نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے, اونٹ آ گیا, چلتا ہوا ممبر کے پاس آ گیا. نبی نے اسی گردن میں ہاتھ ڈالا. اب کچھ دیر بعد واپس چل گیا. صاحب نے کہا یہ کیا ہوا؟ کپڑا بوڑھی یہودی کو لے آؤ. اب اسے لایا گیا. کہ یہ بتاؤ یہ جو اونٹ ہے تمہارے پاس کب سے ہے؟ کہ جب میں جوان تھا. کہ تب وہ بھی جوان تھا. تم بوڑھے ہو گئے, وہ بھی بوڑھا ہو گیا. یہ بتاؤ اس کو اتنا سامان کیوں لاتے ہو؟ کہا محمد تم کہہ رہے ہو میں نہیں لا دوں گا. اتنا بتاؤ بتایا کس نے ہے؟ کہ جس پہ سامان لاتے ہیں اسی نے بتایا ہے. جو عالمین کے لیے ہدایت ہے وہ عالمین کی ہر مخلوق کی زبان کو جانتا ہے. اور یاد رکھے گا جیسا شہر ہوگا ویسا ہی در ہوگا. کہنے جانا, جیسا شہر ہوگا ویسا ہی در ہوگا, جیسا نبی ہوگا ویسا نائب ہوگا. اب نائب کی پہچان بتا رہا ہوں. مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں شور ہوا کہ بھئی اصحا آ گیا, اصحا آ گیا. اور روایت کہتی ہے طویل قامت اصحا ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے دروازے میں داخل ہوا اور بینتا ہوا مسجد میں داخل ہوا. اب اتنا طویل قامت اصحا تھا, اتنا ہیبت ناک اصحا تھا کہ روایت کہتی کوئی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہا. کوئی باہر چلا گیا, کوئی باہر چلا گیا, کوئی اٹھ کے باہر چلا گیا, سوائے علی کے. مولا دیکھو جب بھیڑ پر ہوا ممبر تک آنا, مولا نے قدموں کا بوسہ لے لیا. علی اپنی جگہ سے نہیں گئے, واپس چلا گیا. علی نے خطبہ جہاں سے روکا تھا وہیں سے شروع کر دیا. دعوت فکر دے رہا ہوں. دیکھیے مجھے تعجب اس بات میں نہیں کہ سب چلے گئے علی بیٹھے رہے. یہ تعجب کی بات ہوئی کیونکہ میں جانتا ہوں نا جو سانپ سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں, جو افضل کو چیرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. مجھے تو پتا ہے. مجھے تعجب اس بات پہ نہیں کہ علی کیوں بیٹھے, تعجب اس بات پہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. علی نے اتنا معمولی دیا, جہاں سے خطبہ روکا تھا وہیں سے شروع کر دیا. معمولی دیا. کوئی اور ہوگا تو پوری زندگی شاید یاد دلاتا کہ میں بیٹھا رہا تم چلے گئے, میں بیٹھا رہا تم چلے گئے. علی نے کتنا معمولی دیا کہ اصحا آیا واپس چلا گیا. علی نے خطبہ وہیں سے شروع کر دیا. پھر حرام حلال صحیح غلط, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ کرو یہ نہ کرو. اب خطبہ دیتے رہے. اصحاب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کہا علی اب برداشت نہیں ہوتا, بتا دیجیے کیا ہوا تھا. میں نے کہا جیسا شہر ہوگا ویسا در ہوگا, جیسا نبی ویسا نائب. اگر تم پوچھ رہے ہو تو سن لو, جو آیا تھا وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. میں نے بتا دیا, اور میں نے بتا دیا کہ جیسا شہر ہوگا ویسا ہی در ہوگا, جیسا نبی ہوگا ویسا ہی اس کا نائب ہوگا.
اس کا گواہ ہوگا. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ کہتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ آیا ہے اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے. کون آیا ہے؟ حبیب آیا ہے، میرا محمد آیا ہے اپنے رب کی جانب سے دلیلیں لے کے. تم سوال پوچھو گے وہ دلیل سے تمہیں جواب دے گا. تم مشکل پیش کرو گے وہ تمہاری مشکلوں کو حل کرے گا. اب سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں نے آیت کا نشان بتا دیا. عجیب آیت ہے خدا کی قسم. پہلے اللہ کہتا ہے حبیب آیا ہے دلائل لے کے، پھر اللہ کہتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے. اور اسی حبیب کے پیچھے اس کا گواہ بھی آیا ہے. قرآن کی آیت اسی حبیب کے پیچھے گواہ بھی آیا. جس نے حبیب کو بھیجا اسی نے گواہ کو بھیجا ہے. اب کوئی قاری قرآن، کوئی حافظ قرآن جب آیت دیکھے گا تو فوراً ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی قرآن نے کہا محمد کا ایک گواہ ہے. فوراً ذہن سوچنے لگے گا بھائی گواہ ہے کون. فوراً ذہن لڑائے گا کہ بھائی گواہ سے مراد کون ہے، یہ گواہ ہے کون. تو قرآن نے کہا جلدی نہیں کرو، فَمِن قَبْلِهِ، اس سے قبل کہ تم تلاش کرنے لگو کتاب موسیٰ اماماً و رحمتاً، بہتر یہ ہے کہ موسیٰ والے قصے کو دیکھو، گواہ کا پتہ خود ہی چل جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حبیب کو بھیجا دلائل لے کے، اسی کے پیچھے اس کا گواہ آیا. گواہ کو پہچاننا ہے تو موسیٰ والے قصے کو دیکھو. میرے پاس وقت نہیں کہ میں پورا قصہ پیش کروں. اس وقت میں رہتے ہوئے میں اس قصے کا ایک آیت میں مرکزی خیال پیش کر رہا ہوں. اللہ صلاح کو بیدار ہے. قرآن کی آیت پھر سے پیش کر رہا ہوں. حبیب آیا ہے دلائل لے کے اور اسی کے پیچھے اس کا گواہ آیا ہے. اگر گواہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم موسیٰ والے قصے کو دیکھ لو، گواہ کا پتہ خود ہی چل جائے گا. اب وہ پورا قصہ تو بڑا طویل ہے. اب اس قصے کا میں کبھی خیال میں ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142. مرکزی خیال یہ ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، یاد کرو حبیب جب موسیٰ 40 دن کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا، کوئی مجلس شورا نہیں بٹھائی، خود کہہ دیا میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو گئے. کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی مجلس شورا نہیں بٹھائی، بلکہ خود کہہ دیا میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو گئے. اب وہ حدیث جو طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اللہ کی پہچان بتا رہا ہے. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یاد رکھیے گا یہ نسبت صرف فضیلت میں نہیں ہے، مصیبت میں بھی ہے. سب نے سنی ہوئی تاریخ، قرآن گواہ ہے جب 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تو قوم نے ہارون کو تنہا کر دیا. اور یہی علی کے ساتھ ہوا. جہاں محمد دنیا سے گئے علی کو تنہا کر دیا، علی کی اولاد کو تنہا کر دیا. شرائط میں مبتلا کیا، آلائن میں مبتلا کیا، مظالم میں مبتلا کیا. اور ایک سلسلہ مصیبت ہے. کربلا آغاز نہیں ہے، آغاز تو مدینے سے ہوا جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا. آغاز مدینہ ہے اور پھر منزل چلتے چلتے کوفہ، پھر مدینہ، پھر کربلا. کربلا بھی مصیبت تمام نہیں ہوئی. حسین قتل ہو گئے تو مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں. کربلا کے بعد کوفہ بھی ہے، کوفے کے بعد شام بھی ہے. اور وہ شام کا وہ زندان کہ جہاں رہائی کا پیغام آیا. تو ایک مرتبہ مولانا سجاد نے یزید سے کہا کہ وہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس لوٹائے جائیں، شہداء کے سر ہمیں دیے جائیں. ہم رونا چاہتے ہیں، رونے کے لیے ایک موقع دیا جائے، رونے کی اجازت دی جائے. عزیزو رونا فطرت کا تقاضا ہے، ایک فطری چیز ہے، رونا آتا ہے.
جیسے سانس لینا فطری ہے ویسے رونا بھی فطری ہے. کیا آپ نے سنا ہے کوئی کسی سے سانس لینے کی اجازت مانگے؟ نہیں. لیکن سجاد رونے کی اجازت مانگ رہے ہیں. جب اجازت ملی تو ایک مرتبہ ایک حجرے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی. کبھی کسی کونے سے کوئی بیوی کہتی تھی واہ علی اکبرا، ساری بیویاں رونے لگ جاتی تھی. کبھی کسی کونے سے کسی بیوی کی آواز آتی تھی واہ علی ازہرا، ساری بیویاں رونے لگ جاتی تھی. جب جناب عباس کی باری آئی تو کسی بیوی نے واہ باسا نہیں کہا بلکہ کونے سے آواز آئی واہ ربا. آج رحمت اللہ بس آپ کی آواز بلند ہوگی، مسائل تمام ہو جائیں گے. اور میں آغاز مسائل میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ ایام مسلسل جاری تھا وہ تمام ہو گیا. یہ آخری ایام، اور اب یہ ایام کا سلسلہ ہم سے جدا ہو جائے گا. ایسے کریا کیجیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر ہوتی ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے. اس ذکر میں نکلنے والا آنسو معمولی نہیں، جنت کی ضمانت ہوتا ہے. ایسے روئیے جیسے اگلے سال رونے کا موقع نہیں ملے گا. یقیناً کوئی نہیں جانتا کسے موقع ملے گا. اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے. میں مسائل کا آغاز کرو. میڈیا رو رہی تھی، ایک مرتبہ تبرکات آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئی ہیں. ان بالیوں کا آنا تھا. ایک بیوی نے کہا کہ واپس لے جاؤ، پہننے والی زندہ نہیں رہی. اس کے بعد ایک چادر آئی. جناب زینب نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، لاؤ یہ میری ماں فاطمہ کی چادر ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ شوہر کے سر آنے لگے. اکبر کا سر آیا، لیلا نے وصول کر لیا. اصغر کا سر آیا، ایک بیوی نے سینے سے لگا لیا. روایت کہتی ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے سر آئے. ان سروں کا آنا تھا. ساری بیویوں نے زینب کی طرف دیکھا اور جناب زینب نے اپنے چہرے کو جھکا لیا. لانے والا کہتا ہے ارے کوئی بیوی ان سروں کو وصول کیوں نہیں کرتی؟ کیا ان سروں کی بارشہ خیمے میں جل کے مر گئی ہو؟ ایک مرتبہ جناب فضل نے پکار کے کہا لاؤ یہ سر مجھے دو، یہ میری آقا زادی کے فوٹو ہے. آئیے زینب اپنے بیٹوں سے ودا لیجیے، اپنے اور محمد سے ودا لیجیے. جناب زینب نے رو کے جملہ کہا اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں آتی ہوں. میں اور محمد کو نہیں ہوں. ایک مرتبہ یہ قافلہ شام سے چلا ہے اور اب سامان سفر لاد دیا گیا ہے. اور یہ قافلہ ایک ایسے مرحلے پہ آیا کہ جہاں دو راستے ہیں، ایک مدینہ جاتا ہے، ایک کربلا جاتا ہے. زینب نے کہا سبزاد اس قافلے کو کربلا کی طرف بڑھو. اب جیسے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھا ہے، روایت کہتی ہے جب جناب زینب کو محسوس ہوا نا میں بھیا حسین کی قبر کے قریب آ گئی ہوں. روایت کہتی ہے باب مقاصد میں لکھا جناب زینب نے مہدی کا پردہ ہٹایا اور خود کو چلتی سواری سے زمین پہ گرا دیا. اب جب زمین پہ گری ہے تو ایک مرتبہ حسین کی قبر کی طرف بڑھنا شروع کیا اور کہتی جاتی ہے بھیا دیکھ رہے ہو نا تمہاری بہن زینب شام سے ملنے کے لیے آئی ہے. بھیا میں نے آپ کا جہاد پورا کر دیا. عشر عاشور جو وعدہ لیا تھا نا، ارے زینب نے اس وعدے کو نبھا دیا ہے. مگر بھیا آپ کی بہن زینب بڑی شرمندہ ہے. ایک امانت سکینہ کربلا سے لے کے گئی تھی، بھیا میں امانت کو واپس نہ لا سکی ہوں. بھیا میں آپ کی امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ لائی ہوں. بس یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ مختلف قبور کی زیارت کی ہے. ساری بیویاں ہوئے 3 دن کا قیام کیا ہے روایت کے مطابق. پھر ایک مرتبہ کربلا سے چلے گئے مدینے کی طرف. اب جو یہ قافلہ شہر مدینہ کے قریب ہوا تو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ فرزند جناب امیر کو پتہ چلا کہ حسین کا قافلہ آ رہا ہے. امام سجاد نے شاعر کو بھیج کے پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا کہ سب کو بتا دے ہم آ رہے ہیں تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری حالت کو دیکھ کے مر جائے.
تم پہلے آمادہ کر دو. اب جیسے ہی شاعر نے اعلان کیا, محمد حنفیہ نے یہ تو سنا کہ حسین کا قافلہ آ رہا, مگر یہ نہ سن سکے کہ حسین قتل ہو گئے, یہ لٹا ہوا قافلہ ہے. اب جو ایک مرتبہ مدینے کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھتے ہیں یہ بڑا مختصر سا قافلہ ہے اور کوئی مرد نظر نہیں آتا ہے سوائے ایک مرد ضعیف میں, اور اتنا ضعیف ہے کہ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. اب جو دیکھا اتنا ضعیف ہے کوئی اور مرد نظر نہیں آتا. اب جو آگے بڑھے تو پکار کے کہا اے مرد ضعیف ذرا اپنا تعارف تو کرانا. روایت کہتی ہے سجاد نے نگاہیں اٹھا کے کہا چچا کیا پہچانا نہیں, چچا کیا پہچانا نہیں, حسین میں حسین کا علی ہوں, میں حسین کا سجاد ہوں. اب جیسے ہی سنا یہ سجاد ہے, حالت کو دیکھ کے طرف گئے, آگے بڑھ کے سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی ہے, سجاد کی آہ نکلی ہے, کہا چچا حصہ ارے اس گردن میں 1 سال تک تو کے خاردار رہا ہے, ارے آج بھی زخم تازہ ہے, آج بھی زخم سے لہو رس رہا ہے. بس ایک مرتبہ جو اپنے چچا کو روداد سنانا شروع کی, شدائد سنانا شروع کیے, مظالم سنانا شروع کیے. چچا کوفے کا بازار ایسا تھا, چچا شام کا دربار ایسا تھا. روایت کا بیان ہے محمد حنفیہ برداشت نہ کر سکے, ایک مرتبہ غش کھا کے گرے ہیں. سجاد نے آگے بڑھ کے گود میں لیا. اب جو بیدار ہوئے تو ایک جملہ کہا, چچا آپ نے تو فقط سنا ہے, چچا آپ نے تو فقط سنا ہے, آپ سے برداشت نہ ہوا. ارے میں تو شام کے دربار میں کھڑا تھا, کبھی زینب کا نام لیا جاتا تھا, کبھی کلثوم کا نام لیا جاتا تھا, کبھی اشارہ کر کے کہا جاتا تھا لوگوں یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بہن ہے. ایک مرتبہ یہ قافلہ شہر مدینہ میں وارد ہوا. آخری روایت پیش کر رہا ہوں. اب جو شہر مدینہ میں قافلہ وارد ہوا, نہ جانے دل ربا کی کیفیت کیا ہوگی, نہ جانے جناب لیلا کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی, نہ جانے زینب کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا سجاد بیٹا میں روزوں پہ جانا چاہتی ہوں, بس اجازت ملی ہے. ایک مرتبہ ماں فاطمہ کے روزے پہ آئی ہے, روایت کا بیان ہے. ایک مرتبہ حسین کا زخمی کرتا نکالا ہے, ماں فاطمہ کی قبر پہ بچھا دیا, سیدوں کی قبر پہ زلزلہ آیا ہے. پکار کے کہا اماں تم نے تو فقط کرتا دیکھا ہے, ارے میں تو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر. میں نے پکار کے کہا تھا او شمر میرے بھائی کو نمور, میری ایمان چکھیا 20 کے بعد. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والصالحون. والا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو بے روز